بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال آیا تھا کہ غنہ اور اخفاء میں فرق کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ آج کا سبق ہے۔ غنہ کا معنی ہے بنبناہٹ۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے، غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، اور اسی طریقہ سے اخفاء کا معنی ہے چھپانا، مطلب آواز کو چھپانا ہے، جو نون ساکن اور تنوین کی آواز، نون ساکن اور تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ تو اس آواز کو جب چھپایا جاتا ہے نون ساکن یا نون تنوین کی، تو اس کو بولتے ہیں اخفاء۔ اخفاء کرنا، چھپانا۔ جیسے آپ کے سامنے یہ سورۃ الناس ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہاں برب اوپر نشاندہی بھی ہوئی ہے، تو یہاں غنہ ہو رہا ہے، یہاں اخفاء نہیں ہے۔ برب الناس، ملک الناس، یہاں بھی غنہ ہو رہا ہے۔ الہ الناس، یہاں بھی غنہ ہو رہا ہے نون مشدد پہ۔ اس کے بعد اخفاء ہے، من شر الوسواس الخناس، الخناس، یہاں غنہ ہو رہا ہے۔ من شر، یہاں اخفاء ہو رہا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جہاں آپ کو سرخی نظر آ رہی ہے نا نون پر، یعنی سرخ کلر میں حرف ہے، وہاں غنہ ہو رہا ہے، اور جو ایک من شر یہاں سرخ نہیں ہے کلر، تو یہاں اخفاء ہو رہا ہے۔ تو آپ کو غنہ کے بارے میں نے پہلے بتلا دیا کہ غنہ کی تعریف کیا ہے، اس کا اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اخفاء کا میں نے بھی بتلایا ہے۔ اور اخفاء کب کرتے ہیں؟ یہ اخفاء، یہ نون ساکن جو ہے نا، یہ یہاں اخفاء کرنا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین آپ کو دو زبر دو زیر دو پیش، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں اخفاء کب کرتے ہیں؟ جب یہ نیچے والے حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، یہ حروف اخفاء 15 ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پھر کیا کرتے ہیں؟ اخفاء کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ اخفاء کا طریقہ کیا ہوگا؟ اخفاء کا طریقہ یہ ہے کہ اخفاء کرتے وقت زبان کو تالو سے نہیں لگانا، جبکہ نون میں جو ہے اس کا کیا مخرج ہے؟ نون کا مخرج ہے طرف لسان، زبان کا طرف، ایک زبان کی نوک ہوتی ہے اور ایک زبان کا کنارہ ہے، زبان کا حافہ ہے، یہاں طرف لسان۔ اور پھر دانتوں کے مسوڑے، دانت کون کون سے ہیں؟ ثنایا، رباعی، ناب، ثنایا، رباعی، ناب، یہ دانت ہیں۔ تو طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، یہاں سے نون پڑھا جاتا ہے،
نون کو مکمل آپ نے مخرج میں ادا کرنا ہے، اور پھر نون مشدد ہے، نون مشدد جیسے ان اللہ، زبان کو اس کے مخرج پہ لگانا ہے جو نون کا مخرج ہے، طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے. اور پھر غنہ کی مقدار ایک الف ہے، یعنی جو بند انگلی ہو اس کو اوپن کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے آرام سے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنی دیر لگانی ہے، یعنی کتنی دیر میں انگلی کو کھولیں گے. بعض مرتبہ انگلی کو تیزی سے کھولنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ درمیانی رفتار سے کھولنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ آہستہ آواز سے بند انگلی کو کھولنا پڑتا ہے، تو وہ غننے کی مقدار ہوتی ہے. تو یہاں ان اللہ، یہاں نون کیا اپنا مخرج ہے، اور یہ جو نون ہے یہ غنہ، اس کا جو مخرج ہے وہ خیشوم ہے، یعنی ناک کے بانسا سے. ایک نون کا مخرج ہے، ایک غنے کا مخرج ہے غنہ. تو ان، یہ جو آواز ہے نا ان، یہ خیشوم کی آواز ہے، اور اس سے پہلے جو نون کا مخرج ہے نون، وہ اس کا اپنا مخرج ہے. نون کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، اور ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپا کر ان اللہ، ایسے ہی اللہم، یہاں بھی جو ہے ناک میں آواز چھپائی جا رہی ہے. تو یہ غننے کا ایک طریقہ ہے. اور پھر اسی طریقہ سے اخفاء کے یہ حروف ہیں، اور تا سا جیسے کہ آپ کو پہلے بتلا دیا، تو یہ اخفاء کا طریقہ بھی آپ کو بتلایا ہے. اور پھر ایک اخفاء میں آگے قسمیں ہوتی ہیں، پھر انشاءاللہ وہ پھر کبھی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں سبق پڑھ لیں گے. تو یہاں اب آپ سمجھ لیجئے کہ دوبارہ میں اس صورت کو دہرائی کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو یہ اس کے اندر ایک اخفاء کی مثال ہے، باقی جو ہے غنہ کی مثال ہے. اب آپ اخفاء کیسے کریں گے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک نون نقطے والا ہوتا ہے، جیسے آسمان، اور ایک نون کو نقطہ کے بغیر پڑھتے ہیں آسماں، یہ جو آواز ہے یہ اخفاء کی ہے. اور ایسے ہی بانس جب یہ بولتے ہیں تو اس میں اخفاء ہوتا ہے. ایسے ہی کنواں میں جو نون پڑھا جا رہا ہے وہ اخفاء کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اور جو قرآن کریم کی مثالیں ہیں اس میں انت فانصب، انزل شیء قدیر، یہ شیء قدیر یہ تنوین کی مثال ہے. تو یہ اخفاء اور غننے کا فرق ہے.